اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میرے چینل میں استقبال ہے۔ اسلام کے 5 فرائض ہیں، اس میں سے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض یہ ہے ہمارا کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رسول، بندے اور رسول ہیں۔ یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے اس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ بس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب کے سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ بس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب کے سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، بس ایک ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ ہماری تندرستی، امیری اور غریبی، ہر طرح کا بناؤ بگاڑ، نفع اور نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا زمین و آسمان میں جو بھی ہستیاں ہیں، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساجھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کسی کو اختیار ہے، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہٰذا بس وہی اور صرف وہی اس کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے لو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے۔ حقیقی مالک الملک اور حکم الحاکمین ہے، یعنی میرا ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالا تر اور بڑا حاکم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے۔ الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھ لیا کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ الغرض لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور ہمارا اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔